اور اس میں خلیفہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کرنا تھا، تو یہ اعتراض فضول ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی بھی اس سے منع نہ ہوتے اور کسی کے کہنے پر رکتے نہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ناظرین، جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے، سال کا پہلا مہینہ، اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس مہینے میں بہت ساری زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ بازی اور ان پر اعتراضات، ان پر فتویٰ جات اور ان کے ایمان کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن صحیح سالم جو مسلمان ہے، مومن، اس کے دل کے اندر صحابہ اکرام کی محبت موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ آج میں جو آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ چند دروس پر مشتمل ہوگا کہ جن کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کیے جانے والے اعتراضات، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے، ان کے کوئی اپنے دور کے اندر کوئی کام شروع کرنے کے حوالے سے کچھ اعتراضات اور شبہات پھیلائے جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہوا دی جاتی ہے، اور اس سے تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نافرمان تھے اور دین کے دشمن تھے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آج جو پہلا اعتراض، بہت بڑا اعتراض، جس کی بنا پر بہت زیادہ اس محرم الحرام کے اندر آپ سنیں گے سیدنا عمر پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، وہ اعتراض ہے حدیث کرتاس کے حوالے سے۔ حدیث کرتاس بڑی معروف ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، احادیث کی بہت ساری کتابوں میں حدیث کرتاس موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جو صحیح مسلم اور بخاری کے اندر الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے مرض الوفات میں، بیماری کے ایام میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وفات کے قریب تھے، ان ایام میں آپ علیہ السلام نے فرمایا علم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، کہ لاؤ میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو، ایسی چیز لکھ دوں۔ تو اس موقع پر صحابہ اکرام موجود تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدید ہے، بیماری کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام کو یہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو اس موقع پر اختلاف ہوا، صحابہ اکرام میں سے بعض نے کہا کہ دینی چاہیے، دوات اور قلم اور کاغذات دینے چاہیے تاکہ آپ لکھوا لیں۔ بعض نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کی بیماری ہے اور آپ کی کیفیت درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا تھے، اس لیے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ اب یہی روایت سیدنا علی سے بھی مروی ہے، دیگر صحابہ اکرام سے بھی مروی ہے۔ اس روایت کے پیش نظر تین اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر نے یہ کہا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا وصیت سے، نعوذ باللہ۔ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس حدیث میں کہا گیا احجر استفہموہ، کہ نبی علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کوئی جس طرح بیمار ہو جاتا ہے بندہ اور اس کا ذہن جو ہے منتشر ہو جاتا ہے، تو کہنے کا، اعتراض کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عمر نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور یہ کہا کہ آپ کا ذہن جو ہے اس وقت جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ اس حدیث کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی،
کہ مجھ سے اٹھ جاؤ چلے جاؤ۔ تو یہ 3 اعتراضات کیے جاتے ہیں اس حدیث پر، اور یہ خاص طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حالانکہ دیگر صحابہ ہی موجود تھے، صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے بلکہ دوسرے صحابہ اکرام بھی تھے۔ تو یہ حدیث سب سے پہلے ہم سیدنا علی سے بھی سن لیتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر ادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرض الوفات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات قریب تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو آخری جو مرض تھا، بیماری تھی، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ لے آؤ کچھ میں آپ کے لیے لکھ دوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، آپ شدید بیمار تھے، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں چلا جاؤں اور آپ فوت ہو جائے، تو اس لیے میں نہیں گیا، اور میں نے یہ کہا اللہ کے رسول آپ فرمائیے، میں ذہن نشین کر لیتا ہوں، میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے 3 وصیتیں کی، نماز کی، زکوٰۃ کی اور وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3 نصیحتیں کی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، حدیث کرتاس جو سیدنا علی سے مروی ہے، دیگر صحابہ سے بھی ہے۔ اب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بھی وصیت کا معاملہ نہیں ہے کہ خلیفے کا حکم دینا یا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کرنا، ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم ان 3 اعتراضات کی طرف آتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ اعتراضات کیے گئے اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض کیا گیا تھا حسبنا کتاب اللہ، کہ سیدنا عمر نے فرمایا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ یہ کیوں فرمایا تھا؟ قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مائدہ کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے فرما دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، میں نے اپنی نعمت کو پورا کر لیا اور تم سے راضی ہو گیا میں دین اسلام پر۔ تو یہ پہلے ہی موجود تھا، جب دین مکمل ہو گیا تو اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہے، بیماری کی شدت ہے، اس موقع پر ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لکھوائیں اور ان کو تکلیف میں ڈالیں؟ پھر محدثین کرام بھی اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا انما قصد عمر بن الخطاب، جو ان کا ارادہ تھا تخفیف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تخفیف کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی اور مشقت نہ ڈالنا، کہ بیماری کی کیفیت تھی، آپ کو کیوں پریشان کیا جائے، اس لیے سیدنا عمر نے ایسا کیا تھا۔ اور یہ روایت سیدنا عمر سے مروی ہے، اور بعض ایسی روایات ہیں جن کے اندر یہ الفاظ تک نہیں ہے، سیدنا عمر سے یہ روایت ہی نہیں ہے، اور سیدنا عمر کا نام بھی نہیں ہے اس روایت کے اندر۔ اور اس روایت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے، اور دوسری بات اس اعتراض کے حوالے سے کہ انتہائی اہم تھا، اگر یہ معاملہ لکھوانے کا انتہائی اہم معاملہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر کے اعتراض پر کیوں خاموش رہتے؟ سیدنا عمر کی حیثیت اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول کے غلام تھے، وہ تو صحابی تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کی بات مان کے، اور انتہائی اہم، بقول ان کے انتہائی اہم مسئلہ تھا، انتہائی اہم وصیت تھی، عمر نے نہیں کرنے دی، وہ اعتراض کرے اور اہم معاملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عمر کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شفقت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت درست نہیں، ٹھیک نہیں، یہ تو محبت کا اظہار ہے کہ آپ کو کیوں مشقت میں ڈالا جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض صرف اس لیے تھا، اس لیے نہیں تھا کہ کچھ آپ لکھے ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب کچھ موجود ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے، اس اعتراض کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اعتراض کیا۔ اس کے علاوہ یہ جمعرات کی دن کا معاملہ ہے، جمعرات کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف شدید تھی، آپ نے جب فرمایا تو سیدنا عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ۔ اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن بیچ میں تھے، 3 دن،
اور پھر اگلا جو ہے پیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ 3 دن جو درمیان میں تھے انتہائی اہم معاملہ تھا۔ تو ان دنوں میں آپ کو کبھی فاقہ بھی ہوتا، کبھی طبیعت زیادہ خراب ہوتی، کبھی ٹھیک بھی ہوتی، تو آپ نے ان 3 دنوں کے اندر کیوں نہیں لکھوائی اتنی اہم وصیت؟ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ جو وصیت کا تذکرہ ہے اور یہ الزام ہے سیدنا عمر پر کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اعتراض تھا، انہوں نے نہیں لکھنے دیا، اور اس میں خلیفہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کرنا تھا۔ تو یہ اعتراض فضول ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس سے منع نہ ہوتے اور کسی کے کہنے پر رکتے نہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کیا آپ نے معاملات نہیں دیکھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سختی کا معاملہ کیا، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم لڑ سکتے ہیں ان سے، ہمیں اجازت دیجئے لڑیں، ایسے شرائط ہم قبول نہ کریں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں رسول اللہ ہوں، عمر میں رسول اللہ ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہوں، جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اگر یہاں پر بھی یہ معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نے جو حکم دے دیا اس کی تعمیل کرو، اس کو پورا کرو، لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو یہ اعتراض پہلا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ یہ اعتراض سیدنا عمر پر بنتا بھی نہیں، الفاظ بھی ان کے نہیں ہیں، پھر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا عمر نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے بیماری کی وجہ سے جو ہے باتیں کر رہے ہیں، جو باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور ذہن جو ہے منتشر ہو جانا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں، یعنی بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ قلم لے کر آؤ، دوات لے کر آئے ہو۔ جس طرح عام لوگ کسی کو بیماری ہوتی ہے تو اس کا ذہن کام نہیں کرتا، تو نعوذ باللہ یہ الزام لگایا گیا سیدنا عمر پر، حالانکہ سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہی نہیں ہیں، بعض روایت کے اندر تو یہ الفاظ ہی نہیں ہیں، اور اگر جن کے اندر یہ الفاظ ہیں تو اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ احجر استفہموہ۔ اب اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دنیا سے جا رہے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں، استفہموہ، کچھ آپ سے سیکھ لو، کچھ آپ سے سیکھ لو، کچھ آپ سے لکھوا لو۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے احجر استفہموہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ سوالیہ انداز میں سیدنا عمر اور دیگر جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کے اعتراض کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں 2 گروپ تھے صحابہ کرام کے، بعض نے کہا کہ قلم لانا چاہیے، دوات لانی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ دینا چاہیے تاکہ آپ لکھوا لیں۔ بعض نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جو ہے مرض کی کیفیت ہے، آپ بیمار ہیں، شدت مرض کی وجہ سے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ جب اختلاف ہوا تو اس دوران کچھ صحابہ نے جو اس حق میں نہیں تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو، ان سے مخاطب ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ لاؤ قلم اور لاؤ کاغذ تاکہ آپ لکھ لیں۔ انہوں نے کہا احجر استفہموہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ جمع کے الفاظ ہیں، حدیث کے اندر آپ دیکھیں قالو کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ایک عمر نے کہا، بلکہ انہوں نے کہا، یعنی جو بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ کاغذ لے آؤ اور دوات لے آؤ، لکھوا لو، انہوں نے کہا حجر استفہموہ، کیا تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے کہا ہے؟ نہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ آپ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرو۔ تو یہ اختلاف صحابہ اکرام کے درمیان ہوا، اور یہ غیر شعوری طور پر ایسا اختلاف ہوا کہ ان کی آوازیں بلند ہوئی، ان کی آوازیں بلند ہوئی، تو آپس میں جو اختلاف کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک الفاظ کہے، اور اس کو بھی اعتراض بنایا گیا کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے۔ آپ نے فرمایا قوموا عنی، فرمایا کہ چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو اور مجھ سے چلے جاؤ۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر کہے تھے۔ جب صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف ہوا، آواز بلند ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر کہا کہ اختلاف کو ختم کرو، چھوڑ دو،
قوموا عنی، مجھ سے چلے جاؤ، یہ الفاظ اس کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کہا، صحابہ اکرام کو بھی یہ کہا، اور یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا، پہلی بات ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ قم، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر اٹھ جا، نہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اٹھ جاؤ، یعنی مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تنہا چھوڑ دو، ابھی یہ اختلاف ختم کر دو۔ اور اس کی دلیل بھی موجود ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اختلاف چھوڑ دو، بحث ختم کر دو، جھگڑا ختم کر دو، جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو ختم کر دو، چھوڑ دو، یہ بھی معنی ہوتا ہے اس کا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی معروف حدیث، آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو اس وقت تک جب تک تمہارا دل جمع رہے، دل جمی کے ساتھ، دل کے اطمینان اور سکون کے ساتھ تم تلاوت کرتے رہو جب تک تمہارا دل مانتا ہے۔ فرمایا اذا اختلفتم فقوموا عنہ، فرمایا کہ جب تمہارا دل منتشر ہو جائے، اس کے اندر سکون نہ رہے، یعنی تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہو تلاوت کرنے کا، قوموا عنہ، فرمایا کہ چھوڑ دو تلاوت کو۔ الفاظ وہی ہے، وہاں قوموا عنی یا قوموا عنہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو یا اس اختلاف کو چھوڑ دو، اس بحث کو ختم کر دو۔ ایسی بہت ساری روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں، تو اس کا مطلب غلط لیا گیا کہ مجھے چھوڑ دو، یعنی اس کا مطلب لیا گیا کہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ وقتی طور پر آپ نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، عام طور پر بھی اگر کوئی اختلاف کرے تو کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے، ختم کر دو شور۔ تو کوئی بڑا اگر اس طرح کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے گستاخی کا نعوذ باللہ ان پر لیبل لگا لیا اور ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے نکال دیا، ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ۔ کیونکہ اگلے دن جو 3 دن ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں بھی صحابہ آتے رہے، بعد میں بھی جمع ہوتے رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو 3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک حدیث کرتاس کے حوالے سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مجلس سے نکال دیا تھا۔ سیدنا عمر تو وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی مسجد نبوی کا ایسا احترام کرتے کہ ابھی آواز بلند نہیں کرتے تھے۔ جو اس وقت ہوا تو غیر شعوری طور پر آپس میں اختلاف ہوا تو فطرت انسان کی آواز بلند ہو جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شخصوں کو دیکھا۔ وہ 2 شخص آئے مسجد نبوی میں، ان کی آوازیں بلند ہوئی۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا طائف سے، بنو ثقیف سے آئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم یہاں مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم نے یہاں آ کر اس مسجد میں آوازیں بلند کی ہیں۔ اس مسجد میں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مطلب کہ مسجد نبوی کا احترام یہ ہے کہ یہاں پر آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ تو بعد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتے تھے۔ ایسی روایت ایک صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجے کا احترام کرنے والے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں تمام صحابہ سے سخت صحابی جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دین کا معاملہ آتا ہے تو سختی سے خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی عمل کرواتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کبھی بھی ان میں لچک نہیں آتی، یہ اللہ کے رسول کی گواہی ہے۔ تو سیدنا عمر پر اس طرح کا اعتراض کرنا کہ سیدنا عمر نے نعوذ باللہ جو ہے یہاں پر وصیت سے روک دیا، انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے الزام لگایا کہ آپ کا ذہن منتشر ہو گیا ہے، حالانکہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہی نہیں تھے۔ اور تیسرا اعتراض یہ کرنا کہ آپ نے ان کو مجلس سے نکال دیا، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، وقتی طور پر آپ نے یہ فرمایا تھا۔ بعد اور بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو سمجھنے اور ہمیں بھی ان جیسا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا ایمان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔